بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VVIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم C۔ گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقے دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ جنازے پر بمباری، کینسر ہاسپٹل کو تباہ کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، 48 گھنٹوں میں 130 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیل نے غزہ میں زمینی آپریشن پھیلایا، UN ایجنسی نے کہا صرف 6 دن کا آٹا بچا ہے۔ جنگ پھیلنے کا ڈر، لبنان سے راکٹ حملے کے بعد حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی بمباری۔ جارحیت روکنے تک تل ابیب کا بن گورین ایئرپورٹ خطرے میں ہوگا، یمن کے حوثیوں نے دی وارننگ۔ سوڈان کی فوج نے سینٹرل بینک اور دوسری عمارتوں پر قبضہ کر لیا، ریپڈ سپورٹ فورسز کے فائٹرز فرار۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم سرحد 28 دنوں بعد کھول دی گئی، جرگے کے بعد فیصلہ۔ سابق ہیوی ویٹ باکسر جارج فورمن نہیں رہے، 45 سال کی عمر میں دوسرا ٹائٹل جیتا تھا۔ ڈی لیمیٹیشن کے خلاف چنئی میں JAC میٹنگ، کیرلا CM نے کہا ساؤتھ کی ریاستوں پر تلوار لٹک رہی ہے۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے غازہ کے واحد کینسر ہاسپٹل اور اس کے آس پاس واقع میڈیکل سکولز کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی ہاسپٹلز پر اس طرح کی بمباری کی ہے جو عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کینسر ہاسپٹل کو ترک فلسطین دوستی ہاسپٹل کہا جاتا تھا۔ اکتوبر 2023 سے کئی حملوں میں اس ہاسپٹل کو نقصان پہنچا۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد آگ کا ایک بہت بڑا گولا بن گیا۔ اسرائیل نے زمینی آپریشن پھیلانے کا اعلان کیا ہے۔ 30 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے ایک حملے میں اس ہاسپٹل کا تیسرا فلور متاثر ہوا تھا۔ 1 نومبر 2023 کو فیول کی قلت کی وجہ سے اس ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بعض مریضوں کی موت ہوئی تھی۔ ترکی نے ایک بیان میں ہاسپٹل پر حملے کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر غزہ کو ناقابل رہائش بنا رہا ہے اور زبردستی فلسطینیوں کو بے گھر کر رہا ہے۔ وزارت نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ منظم سرکاری دہشت گردی اور غیر قانونی حملوں کے خلاف کارروائی کرے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اسرائیل کے مجرمانہ رویے کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل ہیلتھ سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور یہ نسل کشی کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ غزہ کا سب سے بڑا جدید کینسر ہاسپٹل تھا اور ایسا اکیلا ہاسپٹل تھا جہاں پر ہر سال کینسر کے 30,000 مریضوں کا علاج ہو سکتا تھا۔ اس دوران فلسطین کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ غزہ میں 2 دنوں میں اسرائیل کے حملوں میں 130 فلسطینی جاں بحق ہوئے، مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 48 گھنٹوں میں 130 فلسطینی شہید ہوئے اور 263 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے کہا کہ 18 مارچ سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 634 ہو گئی ہے۔ ان 4 دنوں میں 1172 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ایسا ڈر ہے کہ ملبے کے نیچے کئی لوگ اب بھی پھنسے ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر دور تک اپنی زمینی کارروائی کو پھیلایا ہے۔ ایز غزہ میں ہوئے ایک دھماکے میں ایک فلسطینی جوڑا اور 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اس وقت تک کارروائیاں کرے گی جب تک حماس ہوسٹیجز کو رہا نہیں کرتی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں اب صرف 6 دن کا آٹا بچا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ ایجنسی نے کہا کہ صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے کئی دنوں سے انسانی مدد روک رکھی ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر رمضان میں فلسطینیوں کی تکلیفیں ناقابل بیان ہو گئی ہیں۔ عالمی ادارے کی ایک عہدیدار نے بتایا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی 25 میں سے 6 بیکریز کو بند کر دیا گیا ہے۔ بیکریز کے باہر بڑا ہجوم ہے۔ اکتوبر 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ سب سے بڑا وقفہ ہے جب انسانی مدد غزہ میں نہیں پہنچائی گئی۔ نارتھ غزہ میں اسرائیلی ایئر فورس کے پائلٹ نے ایک جنازے پر بمباری کی جس سے کم 12 سوگوار جاں بحق ہوئے۔ یہ جنازہ ڈاکٹر وسیم مبارک کا تھا جو 4 شنبے کو ایک حملے میں اپنے ارکان خاندان کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی بڑی تعداد جنازے میں شریک تھی جب آسمان سے بم برسائے گئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بعض حملے کیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان سے راکٹ فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے یہ حملے کیے۔ بتایا گیا کہ لبنان سے میتولا علاقے میں کم سے کم 5 راکٹ داغے گئے، 2 راکٹس کو روکا گیا اور 3 راکٹس کھلے میدان میں گرے۔ لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے 3 اسرائیلی راکٹس کو مار گرایا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے لبنان کا استحکام متاثر کرنے کی کوششوں کی مذمت کی۔ انہوں نے ایکس پر کہا کہ آج جو کچھ ہوا وہ لبنان پر حملہ ہے اور سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ لبنان کی تمام متعلقہ فورسز کو تناؤ بڑھنے سے روکنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے لبنان میں حملوں کا حکم دیا۔ کسی نے بھی اسرائیل میں لبنان سے 5 راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے جنگ پھر سے شروع ہونے کی وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں سے لبنان کو نئی جنگ میں جھونکا جا سکتا ہے۔ 3 مہینے پہلے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی سمجھوتا ہوا تھا۔ اس سے پہلے غزہ جنگ شروع ہوتے ہی لبنان کی طرف سے بھی اسرائیل میں حملے کیے گئے تھے اور حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ سمیت کئی لیڈرز اور فائٹرز کے علاوہ سویلینز کو ہلاک کیا تھا۔ دوسری طرف حزب اللہ کے حملوں میں بھی اسرائیل میں کئی یہودی آباد کار مارے گئے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اور کئی لوگ اب بھی اپنے گھروں کو آنے سے ڈر رہے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یمن کے حوثیوں نے وارننگ دی ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جارحیت بند نہیں کرتا تل ابیب کا بین گورین ایئرپورٹ خطرے میں ہوگا۔ ایک بیان میں حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ السری نے اعلان کیا کہ یمنی فوج نے فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کے ذریعے بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ 48 گھنٹوں میں یمن سے ایسا تیسرا حملہ ہے۔
اسرائیل نے سیریا میں 2 فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے، ان میں ایک حملہ پالمیرا میں کیا گیا۔ جب سے دسمبر میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، اسرائیل نے سیریا میں فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے ہیں اور بفر زون پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوڈان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے سینٹرل خرطوم میں کئی عمارتوں پر قبضہ کر لیا، جن میں سینٹرل بینک کی عمارت بھی شامل ہے۔ ان عمارتوں کو نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز سے چھینا گیا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ سوڈان کی فوج نے صدارتی محل پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ فوج کے ترجمان نبیل عبداللہ نے یہ بات بتائی۔ فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 2 سال سے زیادہ عرصے سے لڑائی ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ RSF کے فائٹرز کئی عمارتوں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپریل 2023 سے عبدالفتاح البرہان کی قیادت والی سرکاری فوج اور سابق ڈپٹی کمانڈر محمد حمدان داغلو اور ہرمتی کی قیادت والی نیم فوجی فورس RSF کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ لڑائی دراصل سوڈان کے قدرتی وسائل پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ اس لڑائی میں ہزاروں لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، 12 ملین سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں اور بھوک کا بحران پیدا ہوا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان طورخم سرحد کھول دی گئی۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں نے ایک سمجھوتا کیا ہے۔ 28 دنوں سے یہ سرحد بند تھی۔ دونوں طرف جرگہ کے ارکان کی بات چیت کے بعد سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہونے کے بعد 21 فروری کو یہ اہم سرحد بند کر دی گئی تھی، جو مسافروں کے آنے جانے اور تجارت کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کچھ خراب ہوئے ہیں۔ امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے ہارنے والی صدارتی امیدوار کملا ہیرس اور ہیلری کلنٹن اور کئی دوسرے عہدیداروں کے سیکیورٹی کلیئرنس کو برخاست کر دیا ہے۔ فروری میں صدر ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کا سیکیورٹی کلیئرنس بھی ختم کر دیا تھا۔ سابق ہیوی ویٹ باکسر جارج فورمن کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ باکسنگ رنگ میں بگ جارج کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے 1968 میں اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا۔ انہوں نے 2 مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتا تھا۔ انہوں نے پہلا خطاب 21 سال کی عمر میں اور دوسرا خطاب 45 سال کی عمر میں جیتا تھا۔ 1974 میں انہیں ٹائٹل کے مقابلے میں محمد علی قلعہ سے شکست ہوئی تھی۔ اس مقابلے کو بڑی دلچسپی سے دیکھا گیا تھا۔ فورمن 1997 میں ریٹائر ہوئے تھے۔ ان کے خاندان نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں انتقال کی اطلاع دی۔ انہوں نے اسکول کے دور میں ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ بعد میں سڑکوں پر ڈکیتی کے لیے بھی جانے گئے، لیکن آخرکار وہ رنگ میں پہنچے اور ایک تاریخ بنائی۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر M.K. اسٹالن نے چنئی میں حلقوں کی حد بندی یا ڈی لیمیٹیشن کے بارے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پہلی میٹنگ کی میزبانی کی۔ کئی ریاستوں کے لیڈرز نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ اسٹالن نے کہا کہ پارلیمنٹ میں منصفانہ نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے۔ BJP نے اس میٹنگ پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ DMK ریاست کے حکمرانی کے مسائل پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ JAC میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اسٹالن نے کہا کہ یہ تحریک صرف ڈی لیمیٹیشن کے خلاف نہیں بلکہ اس پر عمل آوری کے نامناسب انداز کے خلاف ہے۔ کمیٹی نے حد بندی کے بارے میں ایک 7 نکاتی قرارداد جاری کی۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ ریاستی حکومتوں اور دوسرے فریقوں سے پہلے بات چیت کرنی چاہیے۔ تمل ناڈو زور و شور سے ہندی کو تھوپنے اور حد بندی کا مسئلہ اٹھا رہی ہے۔ اسٹالن کا کہنا ہے کہ اگر جو آنے والا سینسس اس کی بنیاد پر اگر ڈیلیمیٹیشن کی جائے تو ساؤتھ انڈیا کی ریاستیں کم ہو جائیں گی اور نارتھ انڈیا کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ 1971 کے سینسس کی بنیاد پر 1971 کی آبادی کے فگرز کی بنیاد پر ڈیلیمیٹیشن ہونا چاہیے۔ کیرالہ کے چیف منسٹر پنرائی وجین نے اپنے خطاب میں کہا کہ حد بندی ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے۔ وجین نے الزام لگایا کہ BJP حقیر سیاسی فائدے کے لیے حد بندی کر رہی ہے۔ یہ اچانک قدم دستوری اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ کیرالہ کے کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار، تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، سابق چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ، پنجاب کے چیف منسٹر بھگونت مان، اڑیسہ کانگریس کے صدر بھکت چرن داس، بیجو جنتا دل لیڈر سنجے کمار داس اور دوسروں نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ شیو کمار نے کہا کہ ساؤتھ انڈیا نے آبادی پر کنٹرول اور لٹریسی میں اضافے کے معاملے میں اچھا کام کیا ہے، لیکن اس سے الٹا انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز۔
3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VVIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم C۔ گولڈن پیکج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ جنازے پر بمباری، کینسر ہاسپٹل کو تباہ کر دیا گیا۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت، 48 گھنٹوں میں 130 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیل نے غازہ میں زمینی آپریشن پھیلایا، UN ایجنسی نے کہا صرف 6 دن کا آٹا بچا ہے۔ جنگ پھیلنے کا ڈر، لبنان سے راکٹ حملے کے بعد حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی بمباری۔ جارحیت روکنے تک تل ابیب کا بن گورین ایئرپورٹ خطرے میں ہوگا، یمن کے حوثیوں نے دی وارننگ۔ سوڈان کی فوج نے سینٹرل بینک اور دوسری عمارتوں پر قبضہ کر لیا، ریپڈ سپورٹ فورسز کے فائٹرز فرار۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم سرحد 28 دنوں بعد کھول دی گئی، جرگے کے بعد فیصلہ۔ سابق ہیوی ویٹ باکسر جارج فورمن نہیں رہے، 45 سال کی عمر میں دوسرا ٹائٹل جیتا تھا۔ ڈی لیمیٹیشن کے خلاف چنئی میں JAC میٹنگ، کیرالہ CM نے کہا ساؤتھ کی ریاستوں پر تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔